رمضان 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 کہ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی جماعت ہے، آپ نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ اب تمہارے درمیان رمضان المبارک آ گیا ہے، اور رمضان المبارک کوئی ایک ایسا مہینہ نہیں ہے جو عام مہینوں کی طرح ہو، یا کوئی ایسا اس میں اللہ کی نعمت ایک عام نہیں ہے جیسے کہ اور مہینوں میں ہوا کرتی ہے، بلکہ اس مہینے میں اللہ کی نعمتیں ببرکتیں بے پناہ ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک، یعنی رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو بڑا مبارک ہے، بڑا بابرکت ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اور اسی مہینے میں پورے مہینے کے روزے ہمارے اور آپ پر اللہ نے فرض قرار دے دیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اللہ رب العزت اس مہینے میں شیطان کے گلے میں پٹا ڈال دیتا ہے۔ وَفِيهِ لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس مہینے میں ایک اتنی عظیم اتنی بابرکت رات ہے جس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں کی راتوں پر فوقیت عنایت فرمائی ہے۔ من حرم خیرها فقط حرم، تو جو اس رات کی رحمتوں سے محروم ہو گیا گویا کہ وہ آدمی محروم ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فوقیت، اس کی عظمت قوم کے سامنے بیان کی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے، جو حدیث مبارکہ ہے، یہ صبح و قیامت تک کے لیے ہے کہ رمضان المبارک اتنا عظیم مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ جب یہ اتنا عظیم اور پربرکت مہینہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے کی تیاریاں کریں، ہم اس مہینے میں اچھے اعمال کریں۔ تو اس کی پلاننگ کیسے کی جائے؟ تو میں کچھ نکات ہیں، تقریباً 10 نقطے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان پوائنٹس کو آپ دیکھیں تو آپ اپنے رمضان المبارک کو اچھے انداز میں گزار سکیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس میں پہلا نقطہ کیا ہے۔ پہلا نقطہ اس میں ہے التوبہ، توبہ، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم رب کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، یعنی میں دن میں تقریباً 100 مرتبہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کی جو عظیم شخصیت ہے، جو گناہوں سے معصوم ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ تقریباً 100 مرتبہ رب کی بارگاہ میں توبہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے یہ امت کے لیے ہے، تاکہ صبح و قیامت تک آنے والی نسل جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے وہ اپنے گناہوں کی رب سے توبہ کریں تاکہ اللہ کا قرب ان تک پہنچ جائے۔ تو پہلا نقطہ اس میں یہ ہے کہ توبہ، رمضان شروع ہونے سے پہلے یا داخل رمضان یا قبل رمضان ہمیں کیا چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں۔ دوسرے نمبر پر جو نصیحت ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے الحمد والشکر علی بلوغہ، کہ ہمیں اللہ رب العزت کی حمد کرنی چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں وہ زندگی بخشی کہ رمضان المبارک ہمارے درمیان آ گیا یا رمضان المبارک میں ہم داخل ہو گئے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ سورہ
सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ए लोगो अगर तुम मेरी नेमत का चर्चा करोगे, मेरी नेमत पर मेरा शुक्रिया अदा करोगे, मेरी हम्दो सना बयान करोगे, तो मैं तुम्हारी नेमत में और 2-4 चांद लगा दूंगा, तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। अब इस पे तीसरे नंबर पर जो नसीहत है, जो पॉइंट है तीसरा, वो ये है तअल्लम अहकाम रमज़ान, कि हमें और आपको चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के अहकाम, यानी रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों के जो मसाइल हैं वो मसाइल हमें असबर होने चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, कि इल्म दीन ज़रूरत के मुताबिक हासिल करना हर मोमिन औरत और मर्द औरत जो भी हो तमाम के तमाम पर फर्ज है। तो हमें रमजानुल मुबारक में दाखिल होने से पहले ये चाहिए कि रमजानुल मुबारक के सारे मसाइल हमें असबर होने चाहिए। ज़कात किस अंदाज में निकलनी है, नवाकी से रोज़ा क्या है, किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, या वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़े को ख़राब कर सकती हैं। इसमें जो चौथे नंबर पर नसीहत है, जो चौथा पॉइंट है, वो ये है अल अज़्मु वल हिम्मतुल आलिया, कि हमें रमजानुल मुबारक के पहले ही से, रमजानुल मुबारक के महीने से शुरू होने से कब्ल हमें अपने दिल में नियत करनी चाहिए, हमें मुस्तहकम इरादा करना चाहिए और हमारी हिम्मत आलिया होनी चाहिए कि हमारे दरमियान रमजानुल मुबारक आ रहा है, इस रमजानुल मुबारक में हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, हम अपने आमाल को अच्छा करेंगे, हम रब की बारगाह में सजदे करेंगे। इस पर 5वें नंबर पर जो रखा हुआ है, जो इसमें 5वीं नसीहत है और जो इसमें 5वां पॉइंट है, वो ये है अय्याम मादूदा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने में कोई 12 महीने नहीं रखे हैं या 15 दिन नहीं रखे हैं, बल्कि मुतअद्दिद अय्याम हैं। उन अय्याम को आपको पहले ही से मैनेज करना है, पहले ही से उन अय्याम के लिए आपको कमर बस्ता होना है। वो अय्याम कौन से हैं? अय्याम मादूदा, जिसको कुरान मुकद्दस ने भी बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमाया है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम, कि वो मुतअद्दिद जो अय्याम हैं, जो गिने हुए दिन हैं, वो रमजानुल मुबारक का महीना है। इस महीने में आप रोजे रखिए और कमर बस्ता रहिए। इस पर जो 6ठे नंबर पर रखा गया है, जो 6ठा पॉइंट इसमें है, वो ये है लिलक़ाइमीना अल्लज़ीना यरजूना रहमत रब्बिल आलमीन, कि वो लोग जो रातों रात क़याम करते हैं, वो लोग जो रब की बारगाह में सजदे करते हैं, वो लोग जो रब की रहमत की तवक्को रखते हैं। इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में ईमान के साथ और सवाब के यकीन से क़याम फरमाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा जो गुनाह उसने उससे पहले किए हैं। तो ये कितने पॉइंट हुए? 6 पॉइंट हुए। अब इसमें जो है 7वां जो पॉइंट है वो ये है क़िराअतुल क़ुरआन फी शहर रमज़ान, कि रमज़ानुल मुबारक में कुरान मुक़द्दस की कसरत से तिलावत की जाए, कसरत से कुरान मुक़द्दस को पढ़ा जाए। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुरान मुक़द्दस को देखकर पढ़ना जानते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो तर्जमे के साथ पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो तफसीर के साथ पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो इस्तिखराज मसाइल के साथ पढ़ते हैं। तो जिसका जो भी मयार है उस मयार में कुरान मुक़द्दस को उसको पढ़ना चाहिए। और ये तो रमज़ानुल मुबारक का मामला है, वैसे इंसानी हिदायत के लिए इंसान को हर रोज कुरान मुक़द्दस पढ़ना चाहिए और जहां तक इम्कान हो सके कुरान मजीद को तफक्कुर के साथ, तदब्बुर के साथ, तअम्मुल के साथ, तअक्कुल के साथ, पूरे एतमाद के साथ और उसको समझने की कोशिश के साथ पढ़ना चाहिए। और ये वो महीना है रमज़ानुल मुबारक का
جس میں اللہ رب العزت نے بیک وقت پورے قرآن مقدس کو لوح محفوظ پر نازل فرما دیا تھا. اس کے بعد 23 سال کی مدت میں تدریجاً منجمن آہستہ آہستہ یہ قرآن مقدس جیسی ضرورت ہوتی رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر بذریعہ جبرائیل علیہ السلام یہ نازل ہوتا رہا. تو ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان المبارک میں خاصتاً، ویسے ہر روز ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت کرنا چاہیے. اس میں جو 8واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے الاعتکاف و لیلۃ القدر. اعتکاف کیا ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھنا، یعنی مسجد کے اندر 10 دنوں کا یا پورا مہینہ یا جیسا آپ کو مناسب لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں معتکف ہو جانا، مسجد میں جا کر بیٹھ جانا اور ذکر و اذکار کرنا اور روزے رکھنا، یعنی جو بھی ذکر ہے تلاوت ہے اس کو کرنا. تو اعتکاف بہت اہم چیز ہے انسانی زندگی کے لیے. بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے کسی بھی سنہ یعنی کسی بھی سال کا اعتکاف نہیں چھوڑا، آپ ہمیشہ معتکف رہتے تھے. ولیلۃ القدر، اور رمضان المبارک اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا متبرک مہینہ ہے، جس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، بلکہ ہم نہیں کہتے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں پوری سورہ نازل فرما دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی بابرکت رات ہے جو ایک مہینے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، اور اس میں اللہ کی توجہ خاص ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول خاص ہوتا ہے. اور یہ جو رات ہے اسے ہمیں طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے. طاق راتیں کون سی ہوئیں گی؟ یا تو 21ویں رات ہوئے گی، یا 23ویں رات ہوگی، یا 25ویں رات ہوگی، یا پھر 27ویں رات ہوگی، یا پھر 29ویں رات ہوگی. لیکن اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے، غالباً 27ویں شب کو لیلۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے اور لوگ بکثرت اس میں عبادت کرتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم 10 راتوں میں یعنی آخر کے 10 دنوں میں شب قدر کو تلاش کریں. اب اس میں دوسری چیز کیا ہے؟ الاذکار، یعنی اس کا جو پوائنٹ ہے 9واں وہ الاذکار، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. رمضان المبارک میں خاصتاً یہ دعا ثابت ہے، اے میرے مولا، اے میرے رب، ہمیں اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنے حسن عبادت کی مدد فرما، یعنی توفیق عطا فرما، یعنی ہمیں مدد فرما. اعنی، ہماری مدد فرما تاکہ ہم تیرا ذکر کریں، تیرا شکر کریں، تیرے حسن عبادت کا. اور یہ جو پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ پیغام بھی قوم کے لیے ہے، صبح قیامت تک کے لیے ہے، تاکہ لوگ آئیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. اس میں آخری جو نقطہ ہے 10واں وہ یہ ہے کہ آپ کو گناہوں سے بچنا ہے. اب وہ گناہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آنکھ کا گناہ بھی ہو سکتا ہے، نگاہوں کا گناہ بھی ہو سکتا ہے، زبان کا گناہ بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے اعضاء کا گناہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہر اعتبار سے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو. کیونکہ رمضان المبارک ایک ایسا عظیم بابرکت مہینہ ہے جس کے ہر لمحے میں اللہ نے نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، جس کے ہر مقام پر، ہر قدم پر ہمیں نیکیاں مل سکتی ہیں. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ کس انداز میں ان نیکیوں کو سمیٹیں. میں نے یہ 10 نقاط آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے اگر اس میں کوئی نقطہ پسند آئے تو اپنی زندگی میں اسے لائیں، اور تاکہ رمضان المبارک آپ اچھے سے گزاریں. کہتی ہیں